آج کا فضل اور سچائی کے عظیم رول کچھ کی مدد سے مکاشفہ کی روح کی مدد سے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریولیشن ہے، مکاشفہ ہے، کمزور ایمان، سست ایمان اور بے ایمان کا مکاشفہ ہے۔ اگر ہم کمزور ایمان ہیں تو کیوں ہیں؟ ہمارا ایمان کمزور ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اور اگر ہم کامل ایمان نہیں تو کیوں نہیں؟ اور اگر کامل ایمان ہونا ہے تو کیسے کامل ایمان ہونا ہے؟ کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی، وہ ساری باتوں میں قصوروار ٹھہرا۔ کیونکہ جس نے ساری شریعت یعنی موسیٰ کے جو حکم ہیں اس پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی، وہ ساری باتوں میں قصوروار ٹھہرا۔ تو اب ہم شریعت کے متحد نہیں بلکہ فضل کے متحد ہیں۔ شریعت جو ہے وہ موسیٰ کی معرفت دی گئی اسرائیلیوں کو، فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی، ایمان کے وسیلے، ایمان کی روح کے وسیلے۔ تو روح القدس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فضل اور سچائی کے عہد کے ادھین چلنا جو روحانی عہد ہے، اور موسیٰ کی شریعت جو کہ جسمانی عہد تھا، جب اس عہد کے ادھین جو لوگ چلنے والے تھے وہ ایک ہی بات میں خطا کرتے تھے تو وہ ساری باتوں میں قصوروار ٹھہرتے تھے۔ تو جب ہم فضل اور سچائی کے عہد کے ادھین ہیں تو ان کا ایمان کی باتوں پر کتنا عمل کرنا ضروری ہے۔ اب فضل اور سچائی کا جو عہد ہے کس وعدے پر قائم ہے؟ ایمان کی شریعت پر، اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے۔ جیسا لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ تو ہماری زندگی میں ایمان کی روح کا بنے رہنا کتنا ضروری ہے؟ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اور آدم سے اس نے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ پس خبردار رہو کہ تم کس طرح سنتے ہو۔ ہوشیار کا دل علم حاصل کرتا ہے اور دانا کے کان علم کے طالب ہیں۔ پھر اس نے ان سے کہا، خبردار رہو کہ کیا سنتے ہو، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو۔ کان لگاؤ اور میرے پاس آؤ، سنو اور تمہاری جان زندہ رہے گی۔ ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو پرکھو کہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں۔ جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے، کوئی 100 گنا پھلتا ہے، کوئی 60 گنا، کوئی 30 گنا۔ لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا۔ اے بھائیو، میں تمہیں جتائے دیتا ہوں کہ جو خوشخبری میں نے سنائی وہ انسان کی سی نہیں، کیونکہ وہ مجھے انسان کی طرف سے نہیں پہنچی اور نہ مجھے سکھائی گئی، بلکہ یسوع مسیح کی طرف سے مجھے اس کا مکاشفہ ہوا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا کہتی ہے۔
اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، اور جن کو پہلے خوشخبری سنائی گئی تھی یعنی اسرائیلیوں کو، وہ نافرمانی کے سبب سے داخل نہ ہوئے، یعنی وہ ایمان نہیں لائے، مگر جس پر وہ ایمان نہیں لائے اس سے کیوں کر دعا مانگیں، اور جس کا ذکر انہوں نے نہیں سنا اس پر ایمان کیوں کر لائیں، اور بغیر منادی کرنے والے کے کیوں کر سنیں، اور جب تک وہ بھیجے نہ جائیں منادی کیوں کر کریں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ کیا ہی خوشنما ہیں ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی خوشخبری دیتے ہیں، لیکن سب نے اس خوشخبری پر کان نہ دھرا۔ چنانچہ یشعیاہ کہتا ہے کہ اے خداوند، ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا ہے؟ اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مباشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا، تاکہ مقدس لوگ کامل بنیں اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے، جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنیں، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازے تک نہ پہنچ جائیں، تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں، اور آدمیوں کی بازیگری اور مکاری کے سبب ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے موزوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھرے، بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں۔ اے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی، مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کریں، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا، وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی ساری باتوں میں بے قیام ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے، کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینیوں کی خاطر مویا، اور چونکہ ہم میں وہی ایمان کی روح ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ میں ایمان لایا اور اسی لیے بولا، بس ہم بھی ایمان لائے اور اسی لیے بولتے ہیں۔ خدا ہی مجھے قوت سے کمر بستہ کرتا ہے اور میری راہ کو کامل کرتا ہے، کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا ہے جو پاک کیے جاتے ہیں۔ اس واسطے اپنی عقل کی کمر باندھ کر اور ہوشیار ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھو جو یسوع مسیح کے حضور کے وقت تم پر ہونے والا ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو طاقت رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا۔ بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے، کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی وہ ساری باتوں میں قصور بار ٹھہرا۔ روح القدس ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے، کیا سمجھانا چاہتا ہے کہ ہم نے جس وقت فضل اور سچائی کے کلام سے
کانوں کو پھیرا، دل کو پھیرا، دھیان کو، کلپنا کو پھیرا، نیت ارادے کو پھیرا۔ جس وقت ہم نے کلام سے دوری جس وقت سے شروع ہوئی، کلام کو سننا بند کیا، پڑھنا بند کیا، سمجھنا بند کیا، عمل کرنا بند کیا، تو تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے، اور لوگوں کو رخصت کر کے علیحدہ دعا مانگنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا، مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی، کیونکہ ہوا مخالف تھی، اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے، اور ڈر کے مارے چلا اٹھے۔ یسوع نے فوراً ان سے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو نہیں۔ پطرس نے اس سے جواب میں کہا، اے خداوند، اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے کہا، آ۔ پطرس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا، مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا، اور ڈر کی روح ہے، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند مجھے بچا۔ یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، اے کم اعتقاد، یعنی کمزور وشواس والے۔ یہاں پر کیا ہے؟ کمزور وشواس ہے۔ تو نے کیوں کمزور؟ جب وشواس کمزور ہوتا ہے تو شک کی روح پیدا ہوتی ہے، ڈاؤٹ کی روح پیدا ہوتی ہے۔ کمزور ایمان والے، تو نے کیوں شک کیا؟ کیونکہ ہم ایمان پر چلتے نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ تو کہنے کا مطلب پطرس نے آنکھوں پر بھروسہ کیا۔ آنکھیں جسم کا حصہ ہیں، یعنی اس نے جسم پر بھروسہ کیا۔ اپنے جسم پر بھروسہ نہ کر، سارے دل سے خداوند پر توکل کر، اپنی سمجھ عقل پر بھروسہ نہ کر، بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مشتاق مددگار، اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں۔ خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہ میں ڈال دیے جائیں، خواہ اس کا پانی شور مچائے اور موزاں ہو، اور پہاڑ اس کی طغیانی سے ہل جائیں، میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں۔ جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لپالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ کہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ تو ہم بھی جب تک یسوع مسیح کو سنتے پڑھتے رہتے ہیں تو پطرس کی طرح کہ جیسے یسوع کی مانند ایمان میں کامل ہو جاتے ہیں، مگر جیسے ہی ہم فضل اور سچائی کے کلام سے کسی وجہ سے دور ہوتے ہیں اور یسوع مسیح کو دیکھتے ہوئے چلنے کی بجائے ہوا کو دیکھتے ہیں، یعنی جو کہ مخالف ہے، یعنی مخالف کون ہے؟ شیطان، ابلیس، تاکہ ہم ایمان میں کمزور ہوں، تو ہمارے دل میں شک کی روح پیدا ہوتی ہے، ڈر کی روح پیدا ہوتی ہے۔ مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا۔ ہوا دیکھنے سے کیا ہوا؟ ہوا مخالف ہے، تو مخالف کون ہے؟ شیطان، ابلیس، تو ڈر گیا اور ڈر کی روح پیدا ہوئی، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند مجھے بچا۔ یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، اے کم اعتقاد، یعنی
کمزور ایمان والے تو نے کیوں شک کیا؟ اور جب وہ بھیڑ کے پاس پہنچے تو ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر کہنے لگا، خداوند میرے بیٹے پر رحم کر، کیونکہ اس کو مرگی آتی ہے اور وہ بہت دکھ اٹھاتا ہے، اس لیے کہ اکثر آگ میں گر پڑتا ہے اور اکثر پانی میں بھی، اور میں اس کو تیرے شاگردوں کے پاس لایا تھا مگر وہ اسے اچھا نہ کر سکے۔ یسوع نے جواب میں کہا، اے بے اعتقاد یعنی بے ایمان، اے بے اعتقاد یعنی بے ایمان اور کجراؤ قوم، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا، کب تک تمہاری برداشت کروں گا؟ اسے یہاں میرے پاس لے آؤ۔ یسوع نے اسے جھڑکا اور بدبو اس سے نکل گئی اور وہ لڑکا اسی گھڑی اچھا ہو گیا۔ اس وقت شاگردوں نے یسوع کے پاس الگ آ کر کہا کہ ہم اس کو کیوں نہ نکال سکے۔ اس نے ان سے کہا، اپنے ایمان کی کمی کے سبب، ایمان کی کمی کے سبب، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سرک کر وہاں چلا جا اور وہ چلا جائے گا، اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی۔ جب ابرام 99 یعنی 99 ایئر اولڈ برس کا ہوا تب خداوند ابرام کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہوں، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تاکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائیں طرف جا بیٹھا۔ یعنی لگاتار سنتے رہنا، اس واسطے وہ میراث ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو، اور وہ وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے، نہ صرف اس نسل کے لیے جو شریعت والی ہے بلکہ اس کے لیے بھی جو ابراہیم کی مانند ایمان والی ہے۔ وہی ہم سب کا باپ ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا، اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان ہے اور جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ گویا وہ ہے۔ وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا تاکہ اس قول کے باموجب کہ تیری نسل ایسی ہی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو۔ اور وہ جو تقریباً 100 برس کا تھا باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارا کے رحم کی مردائیگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدے میں شک کیا بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی، اور اس کو کامل اعتقاد ہوا کہ جو کچھ اس نے وعدہ کیا ہے وہ اس کے پورا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اسی سبب سے یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا، اور یہ بات کہ ایمان اس کے لیے راست بازی گنا گیا نہ صرف اس کے لیے لکھی گئی بلکہ ہمارے لیے بھی جن کے لیے ایمان راست بازی گنا جائے گا، اس واسطے کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جس نے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا۔ وہ ہمارے قصوروں کے لیے حوالے کر دیا گیا اور ہمارے راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا۔ کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ ابراہیم خدا پر ایمان لائے اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ اس نے ان سے کہا کہ اے نادانوں اور نبیوں کی ساری باتوں کے ماننے میں سست اعتقاد ہو، یعنی سست ایمان والے۔ کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سارے نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دی، کیونکہ تیری نظر میں 1000 برس ایسے ہیں جیسے کل کا دن جو گزر گیا اور جیسے رات کا ایک پہر۔ کلام مقدس کتاب مقدس کے مطابق ایک پہر 3 گھنٹے کے برابر ہوتا ہے۔ ایک دن اور رات کو 12 گھنٹوں میں
विभाजित किया गया है और फिर इन 12 घंटों को 4 पहरों में बांटा गया, जिससे प्रति एक पहर 3 घंटे का। तो कहने का मतलब ये है कि अगर फजल और सच्चाई के कलाम में एक पहर भी देते हो, यानी 3 घंटे, या एक दिन भी खुदा के कलाम को देते हो, चाहे वो पढ़ते हो चाहे वो सुनते हो, तो वो जिस्मानी तौर पर दुनिया में सूरज चांद के नीचे ज़मीन पर 1000 बरस के बराबर है खुदा में, रूह में। और अगर हम खुदा के कलाम को नहीं सुनते, नहीं पढ़ते, उस पर अमल नहीं करते, क्योंकि जो अमल नहीं करता और सिर्फ सुनता है वो अपने आप को धोखा देता है। फजल और सच्चाई के कलाम को तो हम 1000 बरस के बराबर मसीह यस्सु से और खुदा की रूह से, खुदा बाप से दूर हो जाते हैं, जैसे 1000 बरस गुजर गया हो ज़मीनी जिस्मानी तौर पर। अगर हम फजल और सच्चाई के कलाम को नहीं सुनते, नहीं पढ़ते और उस पर अमल नहीं करते, यानी ईमान की रूह से नहीं चलते, और मेरा रास्तबार बंदा ईमान से जीता रहेगा, और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। और जो कुछ इत्तिकाद से नहीं वो गुनाह है, जो कुछ ईमान से नहीं है वो गुनाह है, जो कोई ईमान में नहीं है वो गुनाह में है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फ़क्र ना करे। खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। खुदा के नज़दीक जाना क्या है? यीशु ने कहा कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते, अब उसे जानते हो और देख लिया है। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है। बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। मैं और बाप एक हैं, क्योंकि तेरी बारगाह में एक दिन 1000 से बेहतर है। मैं अपने खुदा के घर का दरबान होना शरारत के खैमों में बसने से ज़्यादा पसंद करूँगा। अजीज़ो, ये ख़ास बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि खुदावंद के नज़दीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है। अगर खुदावंद के नज़दीक जाओगे तो जब आप नज़दीक जाओगे यीशु मसीह के वसीले से, तो वो एक दिन 1000 बरस के बराबर हो जाएगा, और 1000 बरस एक दिन के बराबर। और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें, गुनाह करना क्या है? जो ईमान में नहीं है, जो इत्तिकाद में नहीं है, वो गुनाह में है। और ईमान के बानी और कामिल करने वाले मसीह यीशु को ताकत रहे, यानी सुनते रहे, लगातार सुनना है। तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। हाँ, अदालत का एक हौलनाक इंतज़ार और गज़बनाक आतिश बाकी है जो मुखालिफों को खा लेगी। जब मूसा की शरीयत का नाम मानने वाला 2 या 3 शख्सों की गवाही से बगैर रहम किए मारा जाता है, तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर ज़्यादा सज़ा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया और अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना, और फजल की रूह को बेइज्जत किया, यानी यीशु मसीह को, क्योंकि उसे हम जानते हैं, जिसने कहा कि इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। और फिर यह कि खुदावंद अपनी उम्मत की अदालत करेगा। जिंदा खुदा के हाथों में पड़ना हौलनाक बात है। तो मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो।